چھوٹے اقدامات بڑی تبدیلیوں کا سبب بنتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے علم کے سفر میں ساتھ چلنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل الہدیٰ اکیڈمی کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں لکھیں مجھے اللہ سے محبت ہے۔ تم پر روزے رکھنا فرض کر دیا گیا ہے، فرض عبادت ہے، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، یعنی پچھلی شریعتوں میں بھی روزہ فرض تھا۔ کیوں فرض کیا گیا تھا؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ۔ گنتی کے چند دن ہیں، سارا سال نہیں، کئی مہینے نہیں، چند دن۔ یہ بھی نہیں فرمایا کہ ایک مہینہ، مہینے کا لفظ نہیں ہے، گنتی کے چند دن ہیں۔ پھر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے، یعنی قضا روزے رکھ لے۔ بیماری یا سفر کی حالت کی وجہ سے اگر روزہ چھوڑنا پڑے تو گنتی پوری کرنا ضروری ہے۔ 29 کا مہینہ ہے تو 29 کی گنتی پوری کرے گا، 30 کا مہینہ ہے تو 30 کی گنتی پوری کرے گا۔ اور جو لوگ طاقت رکھتے ہوں وہ ایک مسکین کا کھانا فدیہ دے دیں، یعنی اگر ایسی بیماری ہے کہ جس میں شفا یاب ہونے کی امید نہیں تو پھر وہ فدیہ دے دیں۔ پر جو کوئی خوشی سے نیکی کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور یہ کہ تم روزہ رکھو تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ یہ جملہ بڑا اہم ہے، بس جو کوئی خوشی سے نیکی کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ یہ فدیہ دینے سے متعلق بھی ہے اور اوور آل بھی ایک اصول بھی ہے زندگی کا جو ہمیں بنا لینا چاہیے، وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، کہ نیکی کا جو کام بھی ہم کریں دل کی خوشی کے ساتھ کریں۔ تو بہرحال یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایمان والوں سے خطاب کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، الحمدللہ کہ ہم سب ایمان والے ہیں۔ ایمان کی نسبت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پکارا ہے، لہذا ہمیں اپنی ایمان کی قدر و قیمت جاننی چاہیے اور اس ایمان پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور پھر روزے کی فرضیت کا بتا دیا گیا کہ یہ ایک فرض عبادت ہے۔ اور پھر روزہ ان احکامات میں سے ہے، یعنی وہ شرعی حکم ہے جو ہر زمانے میں رہا ہے، یعنی صرف تمہارے لیے نہیں، پہلوں کے لیے بھی یہ فرض تھا۔ روزہ کیا ہے؟ روزے کے لیے عربی میں لفظ صوم استعمال ہوتا ہے۔ صوم کا لفظ سیام سے ہے جس کا معنی ہوتا ہے رک جانا، اور شریعت میں طلوع فجر سے غروب شمس تک روزہ توڑنے والی چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کی اطاعت بجا لانے کا نام روزہ ہے، یعنی ان چیزوں سے بچنا ہے جو روزہ توڑنے والی، اور روزے کی حالت میں اللہ کی اطاعت کے کام کرنے ہیں۔ اور بذات خود روزہ رکھ کر ہم دراصل اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا ثبوت دے رہے ہوتے ہیں۔ روزہ ایک فرض عبادت ہے۔ مسند احمد کی روایت میں آتا ہے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے کہ انہوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول مستوم، روزہ کیا ہے؟ قال فرض مجزی، آپ نے فرمایا یہ ایسا فرض ہے جو کفایت کرنے والا ہے، جس پہ جزا دی جانے والی ہے۔ لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو ایک فرض عبادت قرار دی۔ اسلام کی بنیاد جن چیزوں پر قائم ہے ان میں سے ایک روزہ رکھنا ہے، اور فرض روزے سال میں صرف ایک ہی بار فرض ہے، اور وہ رمضان کے مہینے کے۔ اور مقصود کیا ہے؟ لعلکم تتقون، یعنی روزے کی فرضیت کی حکمت بیان کی جا رہی ہے، اور وہ ہے کہ تم اللہ عز و جل کا تقوی اختیار کرو۔ گویا ہمیں ہمارا جو روزہ رکھنے سے ہدف ہے، روزہ تو ایک عمل ہے، اور جہاں ہم نے پہنچنا ہے وہ کیا ہے؟ وہ تقوی ہے۔ تقوی ہماری منزل ہے کہ ہم نے تقوی اختیار کرنا ہے۔ لہذا روزہ رکھنے کے مقاصد میں سب سے اول اہم ترین مقصد تقوی کا حصول ہے، اور یہی اس کی سب سے بڑی حکمت ہے، سب سے بڑی مصلحت ہے۔ اس کے علاوہ جو دینی، دنیاوی، طبی، اجتماعی مصلحتیں ہیں وہ سب سیکنڈری ہیں، ثانوی ہیں۔ روزہ اس لیے نہیں رکھنا کہ ہم اس بہانے ڈائٹنگ کر لیں گے یا ہماری صحت اچھی ہو جائے گی
یا ہمارا وقت بچ جائے گا، دن بھر کھانا پکانے اور کھانے سے فارغ رہیں گے، یا اور کوئی فائدے، وہ سب سیکنڈری ہے، وہ نیت میں نہیں ہونے چاہیے۔ اصل نیت کیا ہونی چاہیے کہ میں روزہ اس لیے رکھ رہی ہوں تاکہ مجھے اللہ کا تقوی حاصل ہو۔ تقوی کا لفظ جو ہے نا، یہ واو قاف یا کے مادے سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ دور ہٹانا، دفع کرنا، ایک چیز کو دوسری چیز سے ہٹانا۔ متقی آدمی اپنے آپ کو نیک عمل کے ذریعے نافرمانی سے اور اللہ کے عذاب سے بچاتا ہے۔ اور تقوی کی تعریف میں بہت سے اقوال ملتے ہیں، ان سب کو اگر پڑھیں تو ان کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر نیک اعمال کرنا، اور اس کی ناراضگی اور عذاب کے ڈر سے معاصی اور گناہ چھوڑ دینا۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر، اللہ کی خوشنودی کی خاطر، یعنی روزہ کس لیے رکھنا ہے؟ اللہ کی رضا کی خاطر۔ اور پھر یہ کیا شمار ہوگا؟ نیک عمل شمار ہوگا، یعنی یہ نیک عمل اللہ کی رضا کی خاطر کرنا ہے۔ اور پھر اس روزے میں کسی قسم کا کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ جس سے روزہ فاسد ہو، اس کی ناراضگی سے بچتے ہوئے، اس کی حکم عدولی سے بچتے ہوئے۔ نہ صرف یہ کہ روزے کو فاسد کرنے والے کام چھوڑنے، بلکہ اس تربیت سے عملی زندگی میں وہ سارے کام چھوڑنے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے ہیں۔ تو گویا ہمارے سامنے دو بڑی اہم چیزیں ہیں۔ ایک ہے کہ ہم نے ان نیکیوں کی طرف دوڑنا ہے، ان کاموں کی طرف دوڑنا ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پسند کے ہیں، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والے ہیں۔ اور یہ صرف یہی کافی نہیں، اس سے تقوی حاصل نہیں ہوگا، یہ آدھا کام ہے۔ دوسری طرف ہمیں گناہوں کو چھوڑنا بھی ہے، اللہ کی ناراضگی کے کاموں کو چھوڑنا ہے۔ اللہ تعالیٰ جن چیزوں سے ہمیں یعنی جن کاموں سے بچنے کا حکم دیتا ہے ان سے بچنا بھی ہے، کرنے کے کام کرنے ہیں اور نہ کرنے کے نہیں کرنے۔ یہ دونوں جب اکٹھے ہوں گے تو تقوی حاصل ہوگا۔ اچھا، دیکھا گیا کہ بہت سے لوگ رمضان میں روزہ رکھ لیتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، قیام کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، دوسروں کا خیال رکھتے ہیں، بہت سارے کام کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی وہ ان کاموں کو نہیں چھوڑتے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، اس سے روزے کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ روزہ کس طرح ہمارے اندر تقوی پیدا کرتا ہے؟ جب ہم اللہ کی خاطر حلال اور من پسند چیزوں کو چھوڑتے ہیں روزے کے دوران، اور پھر اللہ ہی کی خاطر حرام چیزوں کو بھی چھوڑتے ہیں۔ یعنی روزے میں کھانا پینا اور جماع وغیرہ منع ہے، ان کو وقتی طور پر حرام کیا گیا، حالانکہ حلال کھانا اور حلال ریلیشن شپ جو ہے ہسبینڈ وائف کا، وہ ایک عبادت ہے، لیکن روزے میں اس سے منع کیا گیا، ہم منع ہو جاتے ہیں۔ اب کیا ہے؟ ہماری تربیت ہو رہی ہے کہ اب اللہ کی خاطر وہ کام بھی نہیں کرنے جن کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ پھر یہ کہ روزے کی حالت میں ہر وقت اللہ کی نگرانی کا احساس ہوتا ہے، تو ہم نے اس سبق کو یاد کر کے اپنی عملی زندگی میں رمضان کے بعد بھی جاری رکھنا ہے کہ ہم نے اللہ کی نگرانی کو محسوس کرنا ہے کہ ہم کہیں پر بھی ہوں، ہم اکیلے ہوں، ہم سب کے درمیان ہوں، ہم خرید و فروخت کر رہے ہوں، ہم کسی عورت سے بات کر رہے ہوں، کسی مرد سے بات کر رہے ہوں، ہم اپنے گھر والوں کے درمیان ہوں، ہم کسی شادی کی محفل میں ہوں، ہم کسی غم کے موقع پر ہوں، ان تمام مواقع پر یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہم نے وہ کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اور وہ چھوڑ دینا ہے جو اللہ تعالیٰ جس سے منع کرتا ہے، وہ کام نہیں کرنا کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ تو روزہ ہمارے اندر یہ عادت مضبوط کرتا ہے کہ ہمیں اللہ کی نگرانی کا احساس دلاتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ روزے کی حالت میں پھر گناہ کم ہوتے ہیں اور نیکیوں کا غلبہ ہوتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ روزے کے ذریعے ہمیں اللہ کی نعمتوں کے شکر کا طریقہ بھی آتا ہے۔ جب بھوک لگی ہو اور کھانا بھی سامنے اور پھر نہ کھائیں تو پھر عام زندگی میں جب کھانا کھا سکتے ہوں تو کھانا کھا کر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور اسی طرح باقی نعمتوں پر بھی، یعنی شکر گزار بننا بھی اس کا ایک مقصد ہے۔ پھر اسی طرح روزہ رکھنے سے ہمارے نفس کی بھی تربیت ہوتی ہے، انسان کو اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو قابو میں کرنا آتا ہے۔
آپ دیکھیں کہ دو چیزیں جو ہیں وہ انسان کے بگاڑ کا ذریعہ بنتی ہیں، ایک شہوات اور ایک شبہات۔ تو روزہ جو ہے وہ شہوات یعنی خواہشات پر قابو پانے کا اور اس طرح نفس کو کنٹرول کرنے کا، سیلف کنٹرول کا ایک بڑا اہم ذریعہ ہے۔ اور جب انسان طاقتور ہو جاتا ہے ایمانی طور پر، اپنے نفس پر قابو پا لیتا ہے، تو پھر اس میں شیطان کا وار نہیں چلتا، پھر وہ اپنے دشمن کو ہرا دیتا ہے، وہ اپنے دشمن پر بھی قابو پا لیتا ہے، کیونکہ شیطان جو ہے وہ نفس کے ذریعے ہم پر حاوی ہوتا ہے۔ اور جب ہم نفس کو کنٹرول کر لیتے ہیں، اس کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور اپنی خواہشات کو کنٹرول کر لیتے ہیں، تو پھر شیطان کو موقع نہیں ملتا کہ وہ کہیں سے آ سکے۔ پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ روزہ رکھنے سے انسان کی جسمانی صحت اچھی ہوتی ہے۔ جب جسمانی صحت اچھی ہوتی ہے تو اس وقت میں اس کے طبی فوائد میں نہیں جاؤں گی، اس پر بہت کچھ لکھا گیا ہے، بہت کچھ سننے کو ملے گا، بہت کچھ آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن کہنے کا میرا یہاں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھوک سے بھی ایک الگ طرح کی طاقت پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر۔ روحانی طاقت تو پیدا ہوتی ہے، لیکن انسان کے اندر سستی وغیرہ بھی ختم ہوتی ہے، کیونکہ اس کے جسم سے ٹاکسنز وغیرہ ختم ہوتے ہیں، تو اس کی عبادت میں خوبصورتی آ جاتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر روزہ نہ ہو تو قیام اللیل زیادہ مشکل ہوتا ہے عام دنوں میں، لیکن روزہ رکھنے کے بعد وہی راتیں ہوتی ہیں، وہی دن ہوتے ہیں، دن کو بھی بھوکے رہے ہوتے ہیں لیکن راتوں کو بھی دیر دیر تک عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ روزے کی برکات میں سے بھی ہے، لیکن اس کی ایک بنیادی وجہ ہے کہ روزہ آہستہ آہستہ ہمارے اندر کی صفائی کرتا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے لیے نیکی کے کام کرنا آسان ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح روزے کے ذریعے ہمیں دوسرے انسانوں کی بھی تکلیف، دکھ، درد، بھوک، پیاس، ان چیزوں کا بھی احساس ہوتا ہے، اور اس طرح انسان صرف اپنے لیے نہیں سوچتا، دوسروں کے لیے بھی سوچتا ہے۔ اور اصل انسان یعنی ایک متقی اور نیک انسان وہی ہوتا ہے جو سیلف سینٹرڈ نہیں ہوتا، بلکہ وہ دوسروں کی خیر اور بھلائی کے کام کرنے والا ہوتا ہے۔ انسان کے اندر اگر عاجزی ہو، انسان کے اندر شکر کے جذبات ہوں، انسان کے اندر اگر فائدہ پہنچانے کی صلاحیت ہو، تو انسان دنیا میں بھی ایک بہترین انسان بن جاتا ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی اور اللہ کی نگاہ میں بھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تکبر پسند نہیں۔ روزے میں آپ دیکھیں گے کہ جب انسان کو بھوک لگتی ہے یا انسان اپنے نفس پر کنٹرول کرنے لگتا ہے، تو اس کے اندر ایک عاجزی پیدا ہوتی ہے، یعنی وہ بھوک جو ہوتی ہے یا کمزوری کی کیفیت جو ہوتی ہے انسان کے اندر عاجزی پیدا کرتی ہے۔ اب یہ عاجزی جو ہے اگر عام روزمرہ زندگی میں انسان کے اندر ہو، کہ اگر اللہ نے انسان کو بہت کچھ بھی دیا ہوا ہے جس کی بنا پر وہ تکبر کر سکتا ہے، کوئی علم ہے، مال ہے، حسن ہے، اور بہت سی نعمتیں ہیں، تو جب انسان کچھ چیزوں سے بھی محروم ہوتا ہے تو اس کے اندر عاجزی آتی ہے۔ تو روزہ انسان کے اندر عاجزی پیدا کرتا ہے، پھر انسان کے اندر شکر پیدا کرتا ہے کہ جب اس کو وہ نعمت ملتی ہے، جب وہ افطار کرتا ہے۔ اور پھر تیسری چیز یہ ہے کہ انسان جب خود پر جو کیفیات گزرتی ہیں تو اس کو دوسروں کی کیفیت سمجھنے کا موقع ملتا ہے، جس کی وجہ سے وہ دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا بن جاتا ہے۔ تو روزہ ہمارے اندر یہ ساری چیزیں پیدا کرتا ہے، لہٰذا اس میں اور بھی بہت سی حکمتیں ہیں، لیکن مختصراً ان کی یاد دہانی کرانی تھی کہ یہ ہم نے ان چیزوں کو حاصل کرنا ہے اور ان کو مد نظر رکھنا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چند دن ہیں گنتی کے، جو کوئی بیمار ہے یا سفر پر ہے تو دوسرے دنوں سے روزے رکھ لے، عدت گنتی پوری کر لے۔ یعنی روزے کئی مہینوں، سالوں یا ہفتوں پہ مشتمل نہیں ہوتے، بلکہ چند گنے چنے دن ہیں، اور بیمار اور مسافر کو پھر بھی رخصت ہے۔ اس سے ہمارے دین کی خوبصورتی پتہ چلتی کہ اس میں کیسی رعایت ہے، یعنی ایک چیز جو فرض ہے، ڈیوٹی ہے، لیکن اس میں رعایت۔ ہمیں بھی اپنی زندگی میں اس چیز کو لانا چاہیے کہ بعض اوقات ہم دوسرے انسانوں کے ساتھ جو معاملہ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو کچھ ذمہ داریاں سونپ رہے ہوتے ہیں، تو پھر ان کا ایک ہیومن آسپیکٹ بھی ہوتا ہے کہ ان کے اندر بیماری بھی ہو سکتی ہے، ان کے اندر کچھ ایسی مجبوری ہو سکتی ہے کہ جس کی وجہ سے اگر وہ اپنا کوئی کام پورا نہ کر سکے، جیسے گھر کے ملازم ہی ہو سکتے ہیں، تو وہاں پر ان کے ساتھ رعایت برتنے والے ہوں۔ اور ویسے بھی زندگی میں دوسرے انسانوں کے ساتھ رعایت برتنا، کہ کسی نے اگر آپ کا حق پورا نہیں بھی دیا تو کوئی بات نہیں، اس کی مجبوری کو، اس کی ضرورت کو اگر انسان سمجھے تو انسان کے لیے کام کرنا آسان ہو جاتا ہے۔
اور پھر آپ دیکھیں وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، اور جو شخص بڑھاپے یا بیماری کی وجہ سے یعنی جسے شفا یابی کی امید نہ ہو اور روزہ رکھنے میں مشقت محسوس کرے، وہ مسکین کو کھانا بطور فدیہ دے دے۔ اور اس کا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ابتدا میں آیت نازل ہوئی تھی کہ جو لوگ طاقت رکھتے ہیں اور پھر نہیں رکھ سکتے، یعنی ابتدا میں رعایتیں زیادہ دی گئی تھی، تو وہ مسکین کا ایک مسکین کا کھانا فدیے میں دے دے۔ اب فدیہ کیا ہے؟ جو کھانا آپ روز کھاتے ہیں ایک وقت کا دیتے۔ اور آپ دیکھیے کہ فمن تطوع خیرا فهو خیر له، جو خوشی سے نیکی کرے اس کے لیے بہتر ہے، یعنی جو کوئی ایک مسکین سے زیادہ کئی لوگوں کو کھانا کھلا دے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، یا پھر یہ کہ جو فدیے کے ساتھ ساتھ بعد میں اگر ہمت آ گئی روزہ رکھے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور یہ کہ تم روزہ رکھو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ یعنی ابتدا میں لوگوں کو شوق دلایا گیا کہ روزہ رکھنا زیادہ بہتر ہے فدیہ دینے سے۔ اور عام حالات میں بھی آپ دیکھیں کہ اگر ایسے بزرگ ہیں جو روزہ رکھنے میں انہیں زیادہ مشقت ہوتی ہے، لیکن پھر بھی وہ اگر کوشش کریں اور رکھنا چاہیں تو ان کو رکھنا ہی زیادہ بہتر ہے، کیونکہ بعض اوقات انسان اپنے آپ کو انڈر اسٹیمیٹ کرتا ہے، میں یہ نہیں رکھ سکوں گا، میں یہ نہیں کر سکوں گا۔ صحت مند اچھے بھلے لوگ بھی آپ دیکھیں کہ بعض اوقات سخت گرمی ہوتی ہے تو وہ سوچتے ہیں کہ لگتا ہے اس سال میرے سے روزے رکھنے مشکل ہوں گے، یا کوئی چھوٹی موٹی بیماری ہو جاتی ہے تو انسان پہلے سے گھبرا اٹھتا ہے۔ تو یہ اگر یہ بات یاد رہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یعنی اگر تمہارے سامنے اس کا اجر آ جائے اور اس کا فائدہ تمہیں پتہ چل جائے تو پھر تو تم روزہ ہی ضرور رکھو گے۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک نیکی کا ثواب 10 گنا سے 700 گنا تک ہے، یہ حدیث قدسی ہے، اور روزہ صرف میرے لیے ہے، میں اس کا بدلہ دوں گا۔ یعنی باقی نیکیوں کا بدلہ بتا دیا گیا کہ کتنے % ملے گا تمہیں، لیکن روزے کا بدلہ اللہ تعالیٰ خود دے گا۔ تو یعنی اس کا ثواب جو ہے، اس کا اجر جو ہے وہ یعنی انگنت ہے، بے شمار ہے، انسان اس کو امیجن بھی نہیں کر سکتا۔ اور پھر سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ روزہ آگ سے ڈال ہے، یعنی آگ بہت بڑی بلا ہے، جہنم بہت بڑی مصیبت ہے، اس سے بڑی کوئی تکلیف کی چیز نہیں۔ تو یہ روزہ جو ہے انسان کو آگ کی طرف جانے سے روکتا ہے، یہ آگے آ جائے گا، اس کے لیے ڈھال بن جائے گا، جیسے میدان جنگ میں دشمن کے وار سے بچنے کے لیے ڈھال ہوتی ہے۔ اور پھر روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ بہتر ہے۔ اور بھی بہت سی احادیث ہیں جس سے موٹیویٹ کیا گیا کہ روزہ رکھنا کتنا فائدے کا ہے۔ وہ احادیث آپ کتابوں میں پڑھتے بھی ہیں، سن بھی چکے ہیں، یہاں صرف چند اہم باتوں کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے، اس لیے میں ان ساری تفصیلات کو چھوڑ رہی ہوں۔ پھر آپ دیکھیں کہ روزے فرض کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کو منتخب کیا، اور قرآن کو نازل کرنے کے لیے بھی رمضان کے مہینے کو منتخب کیا۔ اس سے خاص طور پر اس مہینے کی اہمیت ہمارے سامنے آتی ہے، یعنی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ تو آئیے ہم ایک اور آیت سنتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم اس پہ بات کریں گے۔ اچھا، ایسا ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں، میں چاہوں گی اگر آپ میں سے تھوڑی سی کوئی بات کرنا چاہے، کیونکہ میرے سامنے اس وقت لائیو آڈینس تو نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ اگر تھوڑا سا ایڈ کچھ کرنا چاہے تو موسٹ ویلکم، لیکن بہت مختصر بات کیجیے گا، میری سب سے ریکویسٹ ہوگی۔ جی ہما سمی۔ جی استاذہ، الحمد للہ رب العالمین۔ یہ جو آپ نے ایک ایک چیز یہاں پہ بتائی ہے نا، ہر چیز کے ساتھ کہ روزے کے جو فوائد ہیں اس سے بہت زیادہ موٹیویشن بھی ہو رہی ہے، اور اس کے اندر یہ جو تقوی والی بات تھی نا کہ ہم جو اپنے لیے عادت بناتے ہیں، تو متقی آدمی نیک عمل کے ذریعے، یہ جو تقوی کی ڈیفینیشن ابھی آپ نے شیئر کی نا، یہ بہت زبردست تھی ابھی ہمارے لیے، اور مجھے لگتا ہے کہ بہت ایک ڈفرینٹ اینگل سے چیزوں کو سمجھا ہے اس وقت، کہ روزے کی صرف یہ اول فائدہ جو ہے وہ تو تقوی ہے، لیکن اس کے ساتھ اور کیا چیزیں ہیں اس کو بھی ہمیں اپنی زندگی میں ابھی سے ایز اے گول بنانا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے آنے والے دنوں میں۔ جزاکم اللہ خیرن۔ جی مونا۔ استاذہ جی، آج جو عدت کی بات ہوئی نا کہ ایام معدودات کی یہ گنتی کے چند دن ہیں، تو میں سوچ رہی تھی کہ سبحان اللہ کتنی چیزوں میں ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ہم کچھ کرنے سے جیسے روک دیے جاتے ہیں نا، جیسے آج ہم انسٹیٹیوٹ جانے سے روک دیے گئے، الحمدللہ اللہ ہی کا اس میں حکم تھا،
اور دوسری ایک اور چیز ذہن میں آ رہی تھی کہ جیسے خواتین جو بیوہ ہو جاتی ہیں، جو ان کی عدت کی مدت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، یا پھر یہ کہ ہم کسی بیماری کا شکار ہو گئے، کبھی کسی کام سے رک جاتے ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی کتنی حکمت ہوتی ہے، اور پھر وہ ٹائم ہمارے لیے ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس میں اپنی ساری انرجیز کو ریگین کریں، اپنی ساری سوچوں کو دوبارہ سے پازیٹیو کریں، اور اپنے اندر ایک نئی جو ہے وہ قوت اور جہد پیدا کریں کہ آگے ہمیں اور مزید کتنے اچھے کام کرنے ہیں۔ تو یہ جو رک جانا ہے نا حلال چیزوں سے، یہ اللہ تعالیٰ کی ہمارے لیے ایک بہت بڑی رحمت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ہمیں بہت کچھ سکھانا چاہتے ہیں۔ بالکل آپ نے صحیح کہا، آپ نے میرے دل کی بات کی کہ بعض اوقات اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ چیزوں سے ہمیں جب روکتے ہیں تو اس کے بڑے ہی فائدے ہوتے ہیں۔ رکنا ایک مشکل کام ہوتا ہے نا، ہم سب سیڈ تھے کہ انسٹیٹیوٹ بند ہو گیا اور آڈینس نہیں، لیکن مجھے اس وقت میں اپنے آپ کو کنگال رہی تھی کہ میں ہمیشہ دعا کرتی ہوں کہ اللہم انی اسألک الرضا بعد القضاء، کہ اللہ مجھے تقدیر کے نافذ ہونے کے بعد مجھے راضی کر دینا۔ تو میں کتنی راضی ہوں، الحمدللہ دل میں ایسی ٹھنڈک تھی، ایک لمحے کے لیے بھی کوئی تکلیف، کوئی غم، پریشانی، کوئی فکر لاحق ہی نہیں ہوئی کہ یہ سب کچھ آج بند کیوں ہو گیا اور میں اکیلے بیٹھ کے یہ کیسے کروں گی۔ الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ، یعنی ہم کچھ چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کچھ اور چاہتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے چاہتے ہیں اسی میں ہمارا فائدہ ہوتا ہے، اور وہی ہمارے لیے خیر و برکت کا باعث ہوتی ہے۔ اس سے ہماری زندگی میں یعنی اللہ تعالیٰ مختلف سچویشن میں ڈال کر ہمیں آزماتے ہیں کہ ہم اس وقت کرتے کیا ہیں، اب ہم کیا اطاعت گزار ہیں، اس کی رضا پہ راضی ہیں، یا پھر ہم اپسیٹ ہیں۔ اگر ہم اپسیٹ ہیں تو اس کا نقصان اللہ تعالیٰ کو تو کچھ بھی نہیں، خود ہم ہی کو ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ رکنے والی چیزوں سے رک کر اپنی رضا سے نوازے۔ خوشبو عشائی، جی خوشبو، مائک انمیوٹ جی بولیے، اپنا مائک انمیوٹ کیجیے خوشبو۔ السلام علیکم، سوری میں انمیوٹ نہیں کر پا رہی تھی۔ استاذہ جیسے آج کا جو میں نے ٹیک اوے لیا، میں سے آپ کو جو پڑھا رہی تھی اس میں تھا کہ خوشی سے کرنا، کام کو خوشی سے کرنا۔ تو رمضان اب آہستہ آہستہ جیسے پیچھے آتا جا رہا ہے، اور جو ورکنگ لوگ ہوتے ہیں، ظاہر ہے جاب کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں اکثر جیسے ہم اسلامک ادارے میں کام کر رہے ہیں تو اس میں کامنٹ آتا ہے کہ ہم تو اسلامک ادارہ ہیں، تو ہمیں تو چاہیے کہ رمضان میں چھٹیاں دے دیں، اور آخری اسپیشلی جو عشرہ ہے تو ہم کیوں کام لیے جاتے ہیں تو چھٹیاں دے دیں۔ تو میں سوچ رہی تھی کہ جب ہم دین کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ رمضان ہے یا جو بھی ہے، تو اس کام کو بھی خوشی سے کرنا بھی اس کو عبادت بنا دیتا ہے۔ کہ اگر ہم جاب کر رہے ہیں تو وہ جاب روزے کے ساتھ اتنی ہی فروٹفل ہوگی، وہ بھی عبادت میں کنسیڈر ہوگی۔ تو مجھے لگ رہا تھا یہ میرا ٹیک اوے ہوگا کہ خوشی سے کرنا چاہے آپ روزے کی حالت میں ہیں۔ جی آپ دیکھیے کہ مجھے ہمیشہ جنگ بدر کی یاد آتا، کیونکہ رمضان میں ہوئی تھی۔ صحابہ نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ ابھی تو رمضان ہے، تھوڑا ٹھہر جائیں، یا لوگ اس کو عذر بنا لیتے، لیکن جب اللہ کا حکم آ گیا تو بس چل پڑے۔ جی عثمان نورین، مائک انمیوٹ کیجیے۔ جی جی استاذ جی، اس میں یہ جو بات بتائی گئی ہے کہ روزے کا جو مقصود ہے اصل میں یا منزل ہے وہ تقویٰ کا حصول ہے۔ ہم جب بھی قرآن مجید پڑھتے ہیں، کوئی علمی مجلس اٹینڈ کرتے ہیں، تو یہی خواہش ہوتی ہے کہ کسی طرح ہمیں تقویٰ آ جائے۔ اب اسے سمجھ میں نہیں آتا وہ تقویٰ آتا کیسے ہے۔ تو یہ جو آپ نے بھی دو باتیں بتائیں، ایک ہے کہ ان کاموں کے لیے دوڑنا جو اللہ کو خوش کرتے ہیں، اور ان کاموں کو چھوڑنا جو اللہ کو ناراض کرتے ہیں، بس یہیں سے تقویٰ آتا ہے۔ کیونکہ یہ دو کام نظر میں نہیں رہتے، علم تو حاصل کر ہی لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ بات بھول جاتے ہیں کہ جب عمل کرنا پڑے تو پھر اس وقت اسے یاد رکھنا ہے، اور اسی سے تقویٰ آہستہ آہستہ آتا چلا جائے گا۔ اور یہی تقویٰ ہے اصل، یعنی جب ہم یہ دو کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہم تقویٰ کی حالت میں ہوتے ہیں۔ شازیہ نواز، استاذہ میں سوچی تھی کہ ایک بہت اچھا طریقہ ہوگا، جیسے آپ نے بتایا نا کہ ہم جب بھی کوئی بھی کام کریں تو اپنے آپ سے ایک سوال کریں کہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں یا نہیں۔ تو میں سوچی تھی اگر صبح انسان جب شروع کرے سحری سے ہر کام میں اپنے آپ سے ایک سوال کرے نا، تو خود بخود چیزیں فلٹر بھی ہو جاتی ہیں، موٹیویشن بھی آ جاتی ہے، کوئی کام برڈن بھی نہیں لگتا۔ کیونکہ جیسے ابھی سسٹر خوشبو نے کہا نا کہ مثلا دنیا کے معاملے میں ہم کبھی نہیں کہتے کہ روزہ ہے یا کچھ برڈن ہوگا، لیکن جہاں پہ کلاس کی بات آتی ہے یا دین کی بات آتی ہے ہم کہتے ہیں کہ ہر چیز آف ہو جانی چاہیے، ہر چیز سے بندہ ریلیکسڈ ہو جائے۔ تو مجھے لگتا ہے اگر ایک موٹیویشن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہی ہوں تو ہر کام آسان ہو جاتا ہے۔
بالکل. جزاکم اللہ خیرا. آپ لوگ تو بہت ہیں شریک ہونے والے. انشاءاللہ پھر کسی موقع پر آپ سب سے بات کروں گی. ابھی ہم تھوڑا سا اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. جی نیکسٹ آیت پلے کیجیے. 185. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے سراسر ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت اور حق و باطل میں فرق کرنے کے واضح دلائل ہیں. تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے. اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے اور وہ تمہارے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں رکھتا. اور تاکہ تم گنتی پوری کر لو، اور تاکہ جو اس نے تمہیں ہدایت بخشی ہے تم اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو، اور تاکہ تم شکر ادا کرو. تو یہاں ماہ رمضان کی اہمیت کا بھی پتہ چل رہا ہے اور قرآن کی بھی. قرآن کا نزول رمضان کے مہینے میں ہوا، لہذا رمضان کے مہینے کو باقی مہینوں پر فضیلت بخشی گئی. رمضان کی بابرکت رات میں نازل ہوا. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، تو اس رات کو بھی خاص خصوصیت حاصل ہوئی. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسے قدر کی رات میں اتارا. تو لیلۃ القدر تمام راتوں میں افضل رات قرار پائی. تو یہ ایک مبارک مہینہ ہے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتاکم رمضان، تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آ گیا ہے. شہر مبارک، یہ بڑا بابرکت مہینہ ہے. فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ، اللہ عز وجل نے تم پر اس ماہ کے روزے فرض قرار دیے ہیں. تفتح فیہ ابواب السماء وتغلق فیہ ابواب الجحیم، اس ماہ میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. خوب خوب دعائیں قبول ہوتی ہیں، نیک اعمال اوپر جاتے ہیں، اور اس میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. وہ تغل فیہ مردۃ الشیاطین، اور اس میں سرکش شیاطین کو طوق پہنا دیے جاتے ہیں. جب سرکش شیاطین کی بات ہوئی تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پھر عام شیاطین بہرحال کچھ نہ کچھ اپنے کام کرتے رہتے ہیں، یعنی ہر شیطان نہیں بند ہوتا. خود ہمارے نفس کے اندر جو شیطانی رویے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہی ہوتے ہیں، لیکن ان کا علاج ہوتا ہے رمضان کے روزے کے ذریعے. یہ مہینہ بے پناہ خیر لانے والا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تم پہ یہ مہینہ آ گیا اور اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. جو اس سے محروم رہا ہر طرح کی خیر و بھلائی سے محروم رہا، اور اس کی خیر سے محروم وہی رہے گا جو واقعی محروم ہو. یہ نیکیوں کی طرف دعوت دینے والا مہینہ ہے جس میں ایک فرشتہ پکارتا ہے کہ اے خیر کے طالب آگے بڑھ، اور اے شر کے طالب رک جا، یہاں تک کہ رمضان ختم ہو جاتا ہے اور یہ ہر رات ہوتا رہتا ہے، یعنی ہر روز ہوتا ہے. تو اور پھر یہ کہ یہ گناہوں کے کفارے کا مہینہ ہے. پچھلے رمضان سے لے کر اس رمضان تک جتنے گناہ ہوئے ان کے لیے یہ مہینہ کفارے کا ذریعہ ہے، یعنی وہ گناہ صاف ہو جاتے ہیں. جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، لہٰذا اس مہینے کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تمام کتب سماویہ یعنی آسمانی کتابیں جو ہیں وہ رمضان میں ہی نازل ہوئی، اور ان کی تاریخیں وغیرہ بھی روایات میں آتی ہیں. بہرحال جو بڑی اہم بات ہے وہ یہ کہ یہ مہینہ خاص طور پر کس لیے اہم ہے کہ انزل فیہ القرآن. اور قرآن کیا ہے؟
یہاں اگلے 5 لفظوں میں قرآن کی حقیقت بتائی گئی ہے. ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، لوگوں کے لیے ہدایت، اور ہدایت اور فرقان کے لیے دلائل بینات، یعنی تمام لوگوں کے لیے اس میں رہنمائی ہے. ہدی للناس ہے یہ قرآن، مومن، کافر، مشرک، منافق، نیک، بد، سب کے لیے رہنمائی ہے. اور پھر یہ علمی رہنمائی بھی ہے اس میں، اور پھر عملی رہنمائی بھی. اور پھر آپ دیکھیے کہ دوبارہ فرمایا وبینات من الہدی. بینات کا مطلب ہے روشن آیات، واضح آیات، واضح دلائل. اور پھر دوبارہ ہدایت کا لفظ آ گیا. تو بینات من الہدی یعنی ایک ہدایت عام ہوتی ہے، اور ایک وہ ہدایت ہے جس کے ساتھ دلیل بھی ہوتی ہے. تو اس میں صرف ہدایت ہی نہیں بلکہ اس کے دلائل بھی ہیں. یہ اہم باتیں نوٹ کیجیے. یعنی اس کتاب میں صرف رہنمائی نہیں کی گئی بلکہ دلائل کے ساتھ رہنمائی دی گئی ہے. اور صرف دلائل ہی نہیں، والفرقان، بینات بھی اور فرقان بھی ہے. یعنی ہدایت اور فرقان کی روشن نشانیاں ہیں، دلائل اور ثبوت ہیں. لہذا پھر انسانوں کے پاس کوئی حجت باقی نہیں رہتی گمراہ رہنے کی، بھٹکے رہنے کی، کیونکہ اللہ نے ایک ایسی کتاب اتار دی ہے کہ جو انسانوں کو سیدھا راستہ دکھاتی ہے. ابن عاشور کہتے ہیں کہ قرآن کی 2 حالتیں ہیں جن کے ذریعے اس مہینے کی فضیلت کی طرف اشارہ ہے، اس ہدایت اور فرقان کے نزول کی وجہ سے. پہلی ہدایت سے مراد عمومی ہدایت ہے، عمومی ہدایت، عام ہدایت. اور پھر بینات من الہدی سے مراد خصوصی ہدایت یعنی دلائل، ہدایت کی نشانیاں، جیسے توحید کے دلائل، رسالت کی سچائی کے دلائل، آخرت کے دلائل، اور بھی بے شمار چیزیں. اور فرقان کا لفظ جو ہے یہ فرق سے ہے، فرق مصدر ہے اس کا، اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے میں مشہور ہے یہ. یعنی فرقان کا لفظ حق اور باطل کے درمیان فرق کا اعلان ہے. تو گویا یہ تکرار نہیں ہے بلکہ ایک عام ہدایت ہے اور ایک خاص ہدایت ہے، یعنی جو دلائل پر مبنی ہے. ایک اور معنی بھی کیا گیا ہے. امام ابن تیمیہ اس کے بارے میں کہتے ہیں ہدایت میں عبادت کرنے والے کا بیان اور اس کے ساتھ عبادت کرنے کا طریقہ، اور واضح نشانیوں میں اس کے دلائل اور ثبوت کا بیان ہے. اس لیے جو خبر دی جاتی ہے اور اس کا حکم دیا جاتا ہے وہ دلیل کے بغیر مجرد ایک قول نہیں ہے. یعنی قرآن صرف ایک قول نہیں ہے بلکہ اسے واضح نشانیوں اور یقینی دلائل سے واضح کیا گیا ہے اور حتمی ثبوت فراہم کیے گئے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہم قرآن مجید میں ہی دیکھتے ہیں کہ اہل کتاب کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے واضح دلائل تھے، اور اس کے باوجود وہ نہیں مانے، تو اسی لیے ان کی پکڑ زیادہ ہے. تو بہرحال قرآن میں اب یہ 3 لفظ آپ نے یاد رکھنے ہیں کہ قرآن کیا ہے. قرآن میں ہدایت بھی ہے، اس میں دلائل بھی ہیں، اور فرقان بھی ہے. ہدایت، دلائل اور فرقان. دلیل کے ذریعے ہدایت اور حق کا بیان حاصل ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ فرقان بھی ضروری ہوتا ہے، اور وہ دلیل اور اس کی مخالفت کرنے والے کے درمیان فرق کرتا ہے، اور رب کی بات اور اس بات کے درمیان فرق کرتا ہے جو اس کے خلاف جاری ہو، رب کی بات کے خلاف. اور یہ شکوک و شبہات کا علاج بھی ہے. میں نے شروع میں کہا تھا نا 2 چیزیں انسان کے بگاڑ کا سبب بنتی ہیں، شہوات اور شبہات. شہوات کس سے دور ہوئی؟ روزے سے. اور شبہات کس سے دور ہوتے ہیں؟ قرآن سے، فرقان سے. تو ان دونوں کے درمیان ایک گہرا ربط ہے، یعنی رمضان اور قرآن کے درمیان ایک بہترین کنیکشن ہے. تو یاد رکھیے کامل ہدایت فرقان کے بغیر نہیں ہوتی. یعنی انسان کو دلائل بھی چاہیے اور پھر وہ صلاحیت بھی چاہیے کہ وہ انسان صحیح اور غلط کا فرق پہچان سکے. تو بہرحال یہاں پر آگے آیت میں فرمایا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ.
تو تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ روزے رکھے. یعنی اب بات متعین کر دی گئی. اب وہ اوپر جو فدیے والی رخصت تھی نا وہ ختم کر دی گئی. اب یہ یعنی لازمی حکم آ گیا کہ جس کو بھی طاقت ہے وہ روزہ رکھے گا. ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اور یہ رخصت پھر باقی رکھی گئی کہ جو بیمار ہے یا مسافر ہے وہ پھر بعد میں روزہ رکھ کے گنتی پوری کر لے. یعنی مہینہ پورا کرنا ہے اپنا، قضا روزے رکھنے جو اگلے رمضان تک رکھ لینے چاہیے. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا، تمہیں مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا. یعنی یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو اگرچہ نفس پر بھاری ہے لیکن پھر بھی انما العسر یسرا، اس بھوک میں، اس تکلیف میں بندے کے لیے بہت سی آسانیاں بھی ہیں. انسان کے اللہ تعالیٰ نے ایسے روزے رکھنے کا ہمیں حکم نہیں دیا کہ جو ہمارے لیے انتہائی مشقت والے ہو جائیں، مشکل والے ہو جائیں. اور پھر اگر کسی پر اتنے روزے کی بھی مشقت ہے تو اس کے لیے رخصت بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آسانی بھی پیدا کر دی ہے. لیکن گنتی کو پورا کرنا ہے، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، عدت مکمل کرنی ہے اپنی. اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے؟ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے اس پر جو اس نے تمہیں ہدایت دی ہے. اور یہ ہدایت کون سی ہے؟ ہدایت علم اور ہدایت عمل. کہ اللہ نے رہنمائی بھی کی اور اس کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق بھی دی. لہٰذا جب رمضان کے روزے آپ رکھیں اور اس میں قرآن کے ساتھ ایک خاص تعلق قائم کریں اور عام دنوں سے زیادہ قرآن کو پڑھائیں اور یہ سارے کام آپ سے ہو جائیں اور آپ خود پر حیران ہو کہ کیا میں نے یہ سب کچھ کر لیا، یہ سب کچھ کیسے ہو گیا. تو اس میں کسی تکبر اور فخر کی ضرورت نہیں، اپنے آپ کو کریڈٹ دینے کی ضرورت نہیں. کیا کرنا ہے؟ اللہ کی بڑائی بیان کریں کہ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ ہی نے کروایا ہے. اس ہدایت پر یعنی یہاں پر ہدایت علم بھی اور ہدایت عمل بھی، ہدایت ارشاد بھی اور ہدایت توفیق بھی، یہ سب اللہ ہی کی طرف سے ہے، اس کے دینے سے. قرآن ہدایت ہے نا، قرآن ہے، کس نے دیا، کس نے بھیجا، کس نے یہ بندوبست کیا، کس نے رحم فرمایا ہم پر؟ الرحمن علم القرآن، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا. لہٰذا بڑائی تو اللہ ہی کے لیے ہے جس نے یہ سب دیا. اور پھر اس پر عمل کی توفیق کس نے دی؟ اور خاص طور پر رمضان میں جو عام دنوں سے زیادہ نیکی کی توفیق کس نے دی؟ یہ بھی اللہ نے دی. رہنمائی بھی اس نے کی، عمل کی توفیق بھی اس نے دی. لہٰذا بڑائی تو اللہ ہی کے لیے ہے. جب انسان یہ اس طرح کی سوچ رکھتا ہے تو پھر انسان اللہ کی نظر میں بڑا ہوتا ہے. لیکن اگر انسان سمجھے یہ سب کچھ جو میرا اپنا کوئی کمال ہے تو پھر یہ شیطانی رویہ ہو جاتا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ تکبیر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بڑائی بیان کرنا. تو جب انسان کو کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے، بلند، اپنے آپ کو دوسروں سے بلند محسوس کرنے لگتا ہے. لیکن ہمیں خود کو بلند نہیں کرنا اور تکبر نہیں کرنا، تکبیر کرنی ہے. تکبر نہیں، اللہ کی تکبیر، دونوں کا روٹ ایک ہی ہے. یعنی نیکی پر کسی قسم کا کوئی تکبر نہیں کرنا، بلکہ نیکی کے کرنے کی توفیق ملنے پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تکبیر بیان کرنی ہے، بڑائی بیان کرنی ہے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ. کس چیز پر شکر گزار ہو؟ کہ اللہ نے ہمارے لیے آسانی چاہی، اللہ نے ہمارے لیے مشکل نہیں کی، اللہ نے ہمیں بعد میں گنتی مکمل کرنے کی اجازت دی، اور اللہ نے ہمیں تکبیر کرنا سکھائی، اللہ نے ہماری رہنمائی کی. تو یہ ساری نعمتیں ہیں. ان نعمتوں پر اور اس سے زیادہ قرآن کی نعمت اور پھر رمضان کی اور روزے کی، یہ سارے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خاص احسانات ہیں ہم پر. لہٰذا ہمیں شکر ادا کرنا ہے. اور شکر کیا ہے؟ شکر کی حقیقت کیا ہے؟ کہ جس نے نعمتیں دی ہیں اس کی اطاعت کی جائے، اس کے احکامات پر پھر مزید آئندہ رمضان کے بعد بھی عمل کیا جائے، اور جن چیزوں سے اس نے روکا ہے ان سے رکا جائے، جن چیزوں کو اس نے حرام قرار دیا ہے ان کو حرام سمجھا جائے، ان کو چھوڑ دیا جائے، اور جن چیزوں کو اس نے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کی جائے. یہی اصل شکر ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ
رمضان کو قرآن کی وجہ سے شرف ملا ہے. اللہ نے اس کو روزے کے ساتھ شرف بخشا ہے، لہذا ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. روزہ ہر مکلف عاقل مسلمان پر فرض ہے. مریض اور مسافر کو رخصت ہے. عذر کی بنا پر روزہ چھوڑا جائے تو قضا کرنا واجب ہے. یہ سارے کام آسان ہیں، تنگی سے خالی ہیں، لہذا ان سب کاموں کو کرنے کے بعد اللہ کی بڑائی بیان کریں. عید کے دن خاص طور پر تکبیرات خوب پڑھیں، یعنی عید کے دن کا آغاز، اور پھر اطاعت کے عہد کریں. انشاءاللہ پورے رمضان میں آپ قرآن مجید کے ساتھ خاص تعلق قائم کریں گے، اور جو احکامات ملتے جائیں گے ان پر دل کے ساتھ یہ کہیں گے کہ اللہ ہم انشاءاللہ ان پر عمل کریں گے. آپ دورہ قرآن کروائیں یا دورہ قرآن سنیں یا قرآن کا کچھ حصہ پڑھیں اور فکر تدبر کے ساتھ، تو آپ ساتھ ساتھ اپنے دل میں عہد کرتے جائیں کہ اللہ، اور دعائیں بھی مانگتے جائیں اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیرے اس حکم پر بھی عمل کروں. یعنی رمضان ہماری تربیت کا مہینہ ہے جس کے بعد ہمیں ایک نیا انسان بن کر سامنے آنا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے. اور رمضان چونکہ شہر القرآن ہے، لہٰذا خاص طور پر روزے کے بعد جو اہم ترین نیکی آپ نے کرنی ہے وہ رمضان میں قرآن سے زیادہ تعلق جوڑنا ہے، اپنے لیے لازم کر لینا ہے. شہر انزل فیہ القرآن فالزم فیہ القرآن. لہذا یعنی اللہ نے اس میں قرآن اتارا ہے. اللہ نے، آپ ذرا سوچیں، اس مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے، لہذا ہم نے اپنے دلوں پر بھی اس کو نازل کرنا ہے، اپنے عملوں میں بھی اس کو لے کر آنا ہے، اور اس کے ساتھ ایک خاص تعلق قائم کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں قرآن کا دور کیا کرتے تھے، جبریل علیہ السلام کے ساتھ رمضان کی ہر رات میں ملتے، یہاں تک کہ رمضان گزر جاتا اور وہ قرآن کا دور کرتے تھے. سلف صالحین بھی اس مہینے میں قرآن کی تلاوت کرنے اور اس کو سننے، سمجھنے اور تدبر کرنے اور عمل کرنے کو ایک بہت بڑی نیکی سمجھتے تھے. رمضان کا مہینہ داخل ہوتا تو سفیان ثوری سارے کام چھوڑ دیتے اور قرآن کی قرأت پر متوجہ ہو جاتے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اس مہینے کا خاص شرف قرآن کا نزول ہے. جب رمضان آتا تو امام زہری کہتے یہ تو بس قرآن پڑھنے اور کھانا کھلانے کا مہینہ ہے، یعنی سحری اور افطاری کا اہتمام کرے انسان، صرف اپنے لیے نہیں، صرف اپنے گھر والوں کے لیے نہیں، دوسروں کے لیے بھی. امام مالک کے بارے میں آتا ہے کہ جب رمضان آتا تو حدیث پڑھانا چھوڑ دیتے تھے، قرآن کی طرف متوجہ ہو جاتے. اور ابن قیم کہتے ہیں کہ قرآن پڑھنا ذکر کرنے سے زیادہ افضل ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ مجاہد جو مفسر قرآن ہے وہ کہتے ہیں کہ جس شخص کو اللہ قرآن دے دے اور وہ سمجھے کہ کسی کو دنیا میں اس سے افضل چیز دی گئی ہے، یعنی اس کے پاس اس سے بھی بہتر چیز ہے، تو اس نے اس چیز کو بڑا اور عظیم قرار دے دیا جس کو اللہ نے حقیر بنایا، اور اس چیز کو چھوٹا کر دیا جس کو اللہ نے عظیم کیا. یعنی جس کو اللہ نے عظمت دی اس کو وہ کچھ نہیں سمجھتا، اور جو دنیا کے حقیر ٹھیکریاں ہیں ان کو وہ بڑی چیز سمجھتا ہے، اور اس بنا پر لوگوں کی بھی عزت کرتا ہے. جن کے پاس دنیا ہے اور جن کے پاس قرآن ہے ان کو وہ اہمیت نہیں دیتا. ابن قیم کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ قرآن تدبر کے ساتھ پڑھنا، یعنی سمجھ کر پڑھنا، غور و فکر کرنا، اس میں کتنا اجر و ثواب ہے، تو وہ اس کے سوا ہر چیز کو چھوڑ کر صرف اسی میں مصروف ہو جائیں، سب کام چھوڑ دیں، یہی کرنے شروع ہو. چلے اگر ہم سارا سال نہیں کر سکتے تو کم از کم رمضان میں تو کریں. ابن الجوزی کہتے ہیں کہ جس کو کسی وقت میں کوئی فرصت اور موقع ملے پھر وہ کثرت تلاوت میں کثرت ثواب کو غنیمت بنا لے تو اس نے بہت اچھا کیا. لہذا آپ دیکھیں کہ ہم سب کی مصروفیات ہیں، گھر ہیں، بچے ہیں، ذمہ داریاں ہیں، پڑھنا پڑھانا ہے، آفس ہے، بہت سے کام ہیں، دوسروں کی مدد ہے، کھانا کھلانا ہے، پکانا ہے، ایک لمبی لسٹ ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ اس میں سے قرآن کے لیے پر وقت کیسے نکلے گا. ہو سکتا ہے دورے قرآن میں ہم چلے جائیں، 2 گھنٹے اپنے لیے نکال لیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن اپنی تلاوت سے پارا کیسے پورا کریں. اس وقت تو میں 2 پڑھنا چاہتی ہوں، 2 کیسے پورے کریں. تو اس کے لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو گھنٹہ 2 آرام سے مل جائے کہ آپ ایک جگہ بیٹھ کے، ہاں اعتکاف میں مل جائے گا لیکن ویسے نہیں. تو پھر کیا کریں، چھوٹے چھوٹے وقفوں سے فائدہ اٹھائیں. اب تو موبائل کی صورت میں کتنی سہولت ہے کہ اور جہاں آپ چھوڑیں گے وہیں سے دوبارہ شروع کر لیں گے. کوئی نشانیاں رکھنے کی بھی اور کوئی الگ چیز کیری کرنے کی بھی ضرورت نہیں. بس تھوڑے تھوڑے وقفے، چھوٹے چھوٹے انتظار کے وقفے
کام کرتے ہوئے جہاں جہاں موقع ملے قرآن پڑھتے رہے. یعنی باقی ذکر بھی افضل ہے لیکن قرآن اس سے افضل ہے، خاص طور پر رمضان میں. اور یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ قرآن کی تلاوت کے بقدر آپ کو آسانیاں بھی ملیں گی. یعنی جتنا جتنا آپ قرآن کے ساتھ تعلق بڑھائیں گے اتنی اتنی آپ کی زندگی میں آسانیاں ہوتی چلی جائیں گی. اور پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا سادہ پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے. لہٰذا خود بھی غور و فکر آپ کر سکتے ہیں، یا پھر آپ کسی کلاس کو، گروپ کو، کسی بھی چیز کو آپ جوائن کر سکتے ہیں جس میں آپ کو زیادہ سمجھ آئے قرآن کی. اگر خود پڑھ کے زیادہ سمجھ آتی ہے تو بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر خود پڑھ کر زیادہ سمجھ نہیں آتی تو کسی سے سن کر سمجھے اس کو. امام احمد بن حنبل کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنا ایک خواب بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں نے رب العزت کو نیند میں دیکھا تو میں نے کہا اے میرے رب، وہ کون سی چیز ہے جو سب سے زیادہ قریب ہے، جس کے ساتھ قرب حاصل کرنے والے تیرا قرب حاصل کرتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے احمد میرا کلام. تو میں نے کہا سمجھ کر یا بغیر سمجھے؟ تو اللہ نے فرمایا جو سمجھ کر پڑھے وہ بھی اور جو سمجھ کے بغیر پڑھے وہ بھی. یعنی ایز لانگ ایز وہ قرآن کے ساتھ آپ کا تعلق ہے تو وہ اللہ کی قرب کا سب سے بہترین ذریعہ ہے. اور اس کے بعد سجدے بھی، نہیں رات کو آپ تراویح پڑھیں، قیام اللیل کریں، توسط وقت کریں، وہ بھی قرب کا ذریعہ ہے. آج میں تراویح کے بارے میں نے تفصیل نہیں بتائی، انشاءاللہ کتابیں آپ کے پاس موجود ہیں رمضان سے متعلق، اس میں آپ تراویح کے بارے میں پڑھیں، قیام اللیل کی فضیلت کے بارے میں آرٹیکلز پڑھیں، وہ اپنی جگہ سب ٹھیک ہے. لیکن سب سے زیادہ جو آپ نے روزے کے بعد کام کرنا ہے وہ قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے. اور اس کے لیے نا اپنے دل کو حاضر کرنا ہے. وہ شہید جیسے قرآن میں آتا ہے. تنہائیوں میں غور و فکر کریں، کام کرتے ہوئے جو پڑھا ہے اس میں سے کسی نقطے پر غور و فکر کریں، کیونکہ قرآن جو ہے یہ القرآن الکریم ہے من حکیم حمید، قسم ہے قرآن حکیم کی. تو یہ حکمت والی کتاب ہے، حکمت والے رب کی طرف سے آئی ہے، رب رحیم کی طرف سے آئی ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم ایک بابرکت کتاب ہے جو ایسی ذات کی طرف سے نازل کی گئی ہے جو حکمت والا ہے اور حمد کیا گیا ہے. اور جو قرآن کے علاوہ کسی اور کتاب سے ہدایت کو طلب کرتا ہے اللہ اس کو گمراہ کر دیتا ہے. اور یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے، اور یہ حکمت بھرا ذکر ہے، اور یہ سیدھا راستہ ہے، اور یہ عجیب قرآن ہے جو بھلائی کی طرف ہدایت دیتا ہے. اللہ نے اس کو اتارا ہے اس حالت میں کہ یہ ہدایت ہے، رحمت ہے، شفا ہے، بیان ہے، نور ہے، بصیرت اور نصیحت ہے. بے شمار فائدے ہیں اس میں. اور آپ نے یہ بھی کرنا ہے کہ قرآن پڑھتے وقت نا اپنا جائزہ لینا ہے، لوگوں کا نہیں. مشکل یہ ہے کہ جب ہم سنتے ہیں نا کوئی بات ہم کہتے ہیں وہ فلاں یہ کرتا ہے، فلاں یہ کرتا ہے. آپ نے ساری توجہ اپنے اوپر رکھنی اور پھر آپ نے اپنے دل کا جائزہ لیتے رہنا ہے کہ کیا آپ کو نماز میں، قرآن میں آپ کو لذت محسوس ہو رہی ہے، آپ کا دل لگ رہا ہے یا نہیں، یا آپ کا دھیان بار بار اپنے موبائل کی طرف جا رہا ہے، یا کوئی اور چیز آپ مس کر رہے ہیں. کیا آپ فلی ان ہیں اس میں؟ کیونکہ کچھ لوگوں کو میں دیکھا ہے کہ وہ قرآن بھی پڑھتے ساتھ موبائل رکھا ہوتا ہے، اور جب ٹک بجی اس پہ تو وہ قرآن پڑھنا چھوڑ کے تو وہ میسج چیک کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس طرح کے کام نہیں کرنے، مکمل توجہ سے قرآن پڑھنا اور سننا ہے. اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس سال بھی ہم معانی القرآن کے نام سے دورہ قرآن کریں گے، اور اس میں انشاءاللہ طریقہ کار یہ ہوگا کہ اس دفعہ پلان یہ ہے کہ پورا قرآن آپ کو سنوایا بھی جائے، کیونکہ قرآن پڑھ لیتے ہیں، ہم سن بھی لیتے ہیں، تراویح وغیرہ میں بھی سن لیتے ہیں، لیکن اس دفعہ میں نے سوچا کہ ہم ہر دفعہ بس ترجمہ پڑھتے جاتے ہیں اور تلاوت نہیں سن پاتے اور نہ سنتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس دفعہ سورہ وائز ہم چلیں گے، اور ایک رکوع کی تلاوت پہلے ہوگی، پھر اس کا ترجمہ، اور پھر اس میں سے عمل کی چند باتیں، اہم نقطوں کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ، تاکہ آپ کو خود بھی غور و فکر کرنا ہے اور اہم آیات کو ہائی لائٹ کرنا. تو بہتر یہ ہے کہ آپ کے پاس قرآن مجید کا ایسا نسخہ ہو کہ جس میں اہم آیات کو آپ ہائی لائٹ بھی کر لیں، تاکہ بعد میں بھی تلاوت کرتے ہوئے ان کے اوپر غور و فکر کرتے رہیں. اور پھر یہ ہے کہ یہ یاد رکھیں کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن ایسی راہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھی. لہذا آپ نے یہ یقین کے ساتھ سامنے رکھنا ہے کہ جو قرآن مجھے بتا رہا ہے یہی میرے لیے نجات کا راستہ ہے اور میں نے اس پر عمل کرنا ہے. لہذا پڑھتے ہوئے عمل کی نیت ساتھ رہے. اور پھر اگر آپ اجتماعی طور پر مل کے بیٹھ کے پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو وہ زیادہ فائدے کی چیز ہے، کیونکہ وہ حدیث آتی ہے نا وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ، جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کی تعلیم میں باہم مصروف ہوتے ہیں، تو ان پر سکینت نازل ہوتی ہے. تو یہ سکون حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں،
اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتے ہیں. سبحان اللہ، یعنی کیسی کیسی فضیلت ہے اس چیز میں کہ انسان کسی مجلس میں بیٹھ کر یہ کام کرے. تو ایسی مجلس ہے جہاں لوگ مل کر قرآن سیکھتے سکھاتے ہیں، وہ زمین پر بہترین مجلس ہے، جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جہاں پر فرشتے حاضر ہوتے ہیں، جہاں سکینت اترتی ہے. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام صبح کی نماز کے بعد حلقہ بنا کر بیٹھ جاتے، قرآن پڑھتے، فرائض اور سنن سیکھتے اور اللہ کو یاد کرتے. یعنی یہ جو اب مدارس وغیرہ میں خاص ہو گیا صرف ایسا کام کرنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے یہ کام چلا آ رہا ہے. تو اس سنت کو بھی زندہ کرنا ہے. اگر مثلاً آپ کہیں نہیں جا سکتے اور آپ صرف آن لائن سن رہے ہیں تو صرف اکیلے نہ سنیں، اپنے نیبرز کو بھی اکٹھا کر لیں کہ آئے ہم مل بیٹھ کے سنتے ہیں. اس سے آپ کی بھی توجہ رہے گی. اور پھر آپ دیکھیے کہ اگر کسی مصروفیت، جاب کی وجہ سے، کسی کام کی وجہ سے، مصروفیت کی وجہ سے آپ ڈائریکٹ نہیں سن سکے، مجلس میں حاضر نہیں ہو سکے، تو آپ رات کے وقت بھی یہ کام کر سکتے ہیں. اور اس وقت تو شاید بہت سی جگہوں پہ رات ہو جب آپ یہ سن رہے ہیں، اور آئندہ بھی دورہ قرآن جو ہوگا وہ کچھ لوگوں کو رات کے وقت میں ملے گا. تو آپ سمجھیں کہ آپ وہ سنت دہرا رہے ہیں کہ رمضان میں ہر رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام سے ملاقات کرتے تھے، اور سارا رمضان ایسے ہی ہوتا تھا. الحمدللہ تراویح میں بھی آپ تلاوت سنتے ہیں، لیکن یہ کہ میں یہاں سمجھ کر پڑھنے اور سننے کی بات کر رہی ہوں، یعنی دورہ ترجمہ کی بات کر رہی ہوں. تو بہرحال اس مہینے میں ہم نے قرآن کے ساتھ خاص تعلق قائم کرنا ہے، تلاوت بھی کرنی ہے، قیام اللیل بھی کرنا ہے، کچھ آیات ہو سکے تو حفظ بھی کرنی ہے، اور سب کے ساتھ مل بیٹھ کر اور اکیلے بھی درس و تدریس کا اہتمام کرنا ہے، اور اس سے نصیحت حاصل کرنی ہے. کیونکہ ان فی ذلک لذکر لمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شہید، یقیناً اس میں ہر اس شخص کے لیے نصیحت ہے جس کا کوئی دل ہو یا وہ کان لگائے جبکہ وہ دل سے حاضر بھی ہو. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے پڑھ کر بھی نصیحت لینی ہے لیکن کان لگا کر بھی، او القى السمع. تو انشاءاللہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ سننے پر بھی فوکس رکھنا ہے. تو اس لیے دورہ قرآن مجید کی مجالس میں شرکت بھی کرنی ہے، یا آن لائن مجلس میں شرکت کرنی ہے، یا اپنے اہل و عیال کے ساتھ بیٹھ کے پڑھنا ہے، یا دوستوں کو شریک کرنا ہے، یا نیبرز کو شریک کرنا ہے. یعنی ہر لیول پر آپ اپنے اپنے حالات اور ضروریات کے مطابق آپ یہ کام کر سکتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ چونکہ قرآن مجید ہم سنیں گے تو اس کو سننے سے جو دل کو خوشی اور سرور ملتا ہے اور انسان کا دل کھلتا ہے، شفا حاصل ہوتی ہے، ہدایت ملتی ہے، وہ ایک بے مثال ایکسپیرینس ہوگا انشاءاللہ آپ کے لیے. اور یہ ہماری روح کی، ہمارے دلوں کی غذا ہے. اور انشاءاللہ اس سننے سے، اللہ کی غور سے اور توجہ سے سننے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت میں انسان حصہ پاتا ہے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھا جائے تو اسے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ اس کو سنیں گے اور توجہ سے سنیں گے تو یہ آپ کے دلوں میں اترے گا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری بھی ملے گی. فَبَشِّرْ عِبَادَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ. تو میرے ان بندوں کو بشارت دے دو، خوشخبری دے دو. ان کو وہ جو بات کو سنتے ہیں، غور سے سنتے ہیں، الذین یستمعون القول، پھر اس کے بہترین پہلو کی پیروی کرتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی. گویا ہدایت یہی لوگ پا سکتے ہیں اور یہی عقل والے ہیں. تو انشاءاللہ اس کتاب سے دنیا اور آخرت میں نور بھی آپ کو ملے گا، اندھیروں سے، غموں سے، پریشانیوں سے، بہت سی فکروں سے نجات ملے گی، اور دل میں ایمان راسخ ہوگا. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا قرآن مجید میں، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون. سچے مومن تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، یعنی دلوں پہ اثر ہوتا ہے. اور جب اللہ کی آیات انہیں سنائی جائیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. تو انشاءاللہ یہ رمضان قرآن سننے کے ساتھ آپ کے ایمان کو بڑھانے کا ذریعہ بنے گا، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرنے، پھر انسان میں توکل بھی آ جاتا ہے. ابن رجب کہتے ہیں کہ قرآن سننے سے دل میں ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، انسان کے نفس کی تطہیر ہوتی ہے، انسان کے اخلاق بہترین ہوتے ہیں. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا، کیونکہ وہ آپ کے دل پر اترا. تو ہمارے بھی دل پہ جب اترے گا سننے کے ساتھ تو پھر انشاءاللہ یہ بھی نصیب ہوگا کہ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ریاکاری سے اخلاص کی طرف لے جائے گا، اور برے اخلاق سے اچھے اخلاق کی طرف.
اور تاریکیوں سے ہدایت کے نور کی طرف اور سچائی کی طرف اور شکوک و شبہات اور شہوات سے بھی انشاءاللہ نجات ملے گی. اور پھر آپ دیکھیے کہ سننے کے ساتھ ساتھ جب دلوں پہ اثر ہوتا ہے تو آنسو بھی بہتے ہیں. تو کوشش کیجئے کہ دل حاضر ہو تاکہ آنکھیں بھی صاف ہوں، آنسو بھی آئیں، اور نیکیوں میں ہم دوڑ لگانے والے بنے، اور خاص طور پر جو صدقہ خیرات اور ان چیزوں میں بھی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں جب جبریل علیہ السلام سے ملاقات کرتے تھے تو لوگوں کو بھلائی پہنچانے میں بارش لانے والی ہوا سے بھی زیادہ جود و کرم فرماتے. اور یہ صرف مال سے نہیں ہوتی، ہر طریقے سے. اور صحابہ کرام کا بھی یہی طریقہ رہا. آپ کو معلوم ہوگا کہ کس طرح حضرت عمر جو اتنے سخت دل تھے، یعنی سخت انسانوں میں سے تھے، ان کے اندر شدت تھی اور سختی تھی، لیکن جب وہ ان کی بہن کے بارے میں انہیں پتا چلا کہ اسلام قبول کر چکی ہے اور ان سے قرآن سنا، قرآن کان کے ذریعے دل میں داخل ہوا تو اسلام کا نور ان کے دل میں چمک اٹھا اور وہ اسلام کے لیے ایک بہت بڑی قوت بن گئے. تو بہرحال ایک آخری بات کے ساتھ تو میں بات مکمل کروں گی، پھر میں آپ کے ساتھ مزید کچھ بات چیت کروں گی. ہمارے پاس another 20 منٹس بھی ہیں انشاءاللہ. تو میں کہنا یہ چاہوں گی کہ قرآن کو مضبوطی سے تھام لیں. کتنے ہی نابینا ہیں جو قرآن کو دیکھنے کی تمنا کرتے ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتے. تو جن کو اللہ نے آنکھیں دی ہیں وہ قرآن کو دیکھ کر بھی لذت حاصل کریں. کتنے ہی بہرے افراد ہیں جو قرآن کی تلاوت سننے کی آرزو رکھتے ہیں لیکن سن نہیں سکتے. اللہ نے ہمیں سننے کی طاقت دے رکھی ہے، لہٰذا ہم اس سننے پر شکر ادا کریں اور توجہ سے سنیں. تو ہم جنہیں اللہ نے سننے اور دیکھنے کی صلاحیت دی ہے، ہم پھر قرآن سے دور کیوں ہیں؟ ہمیں اپنی یہ دونوں صلاحیتیں، دونوں دروازے کھول کے رکھنے ہیں قرآن کے لیے، تاکہ قرآن ہمارے دلوں میں جگہ پکڑے اور دل سے پھر ہمارے پورے وجود میں سرایت کرے اور عمل کا ذریعہ عمل کا ہمیں عمل میں حصہ ملے. تو اب میں چاہتی ہوں کہ آپ کے ساتھ مزید کچھ بات چیت کروں تاکہ مجھے بھی آپ سے کچھ سیکھنے کو ملے. بارک اللہ فیکم. جی ہمارا کامران، بس سب سے درخواست ہے کہ مختصر بات کیجیے گا تاکہ سب کا وقت بچے، سب کو بات کرنے کا موقع ملے، دوسروں کا بھی حق پہچانیے گا. جی مائک کھولیے. جی استاذہ، رمضان کی برکتوں سے محروم رہنے والا بد نصیب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے رمضان کو آنر دیا کہ اس میں قرآن اتارا. قرآن یعنی اتنی اہم کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کا اتنا اہم کلام ہے کہ اس کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہے، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں. اگر ہم بلندی چاہتے ہیں تو ہمیں اسی کو تھامنا ہوگا انشاءاللہ. جزاک اللہ. ثنا احمد. جی السلام علیکم استاذہ. آپ نے ابھی جو آیت ایکسپلین کرتے ہوئے مجھے جو دو باتیں بہت بہترین لگی، اس میں یہ کہ اس طرح آپ بتاتی ہیں کہ دل جو سا ہے وہ حاکم ہے ہمارے پورے جسم کا، تو اس کی جو دو بیماریاں ہیں وہ شک و شبہات ہیں. تو رمضان کے مہینے میں جو شہوات ہیں بیسیکلی اس کو اللہ تعالیٰ ہم سے دور کر دیتے ہیں آٹومیٹکلی. تو شبہات دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن رکھا ہے. تو یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے لیے آسانی چاہتا ہوں، تو آسانی اس طریقے سے کہ شہوات تو اللہ نے آٹومیٹکلی دور کر دی. تو اب فوکس جو سے اگر شبہات پہ کیا جائے تو قرآن ہمیں وہ ساری گائیڈنس دے گا اور پھر ہمارے لیے یہ ساری چیزیں سمجھنی آٹومیٹکلی آسان ہو جائیں گی. تو میرے لیے ٹیک ہوم یہ میسج ہے کہ اس مہینے میں قرآن کو اور سمجھا جائے، کیونکہ اللہ نے ہم سے شہوات آلریڈی دور کر دی ہیں. تو فوکس قرآن پہ جائے اور اپنے لیے زیادہ سے زیادہ پوائنٹس اکٹھے کریں. جزاک اللہ خیر. میں چاہوں گی کہ بس اگر ایک دو جملوں میں بات مکمل کریں سب لوگ تو، اور اپنا نام بتائیں اور کہاں سے بول رہے ہیں یہ بتائیں اور ڈائریکٹ بات کا آغاز کریں. سلام دعا ہو چکی، ٹھیک ہے جی. آمنہ امیر اور نیکسٹ مائک کھولتے جائیں لائن قطار. جی آمنہ میں راولپنڈی سے. استاذہ جی یہ ساری باتیں سن کر مجھے ایک بات یہ آئی کہ رمضان اور قرآن ایک ایسا مکمل پیکج ہے ہم سب کے لیے کہ جس میں ہم اپنے بیمار دلوں کو ہیل کر سکتے ہیں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. شازی نواز. سادہ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جب قرآن کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں نا تب بھی رمضان میں ساری عبادات آسان ہوتی. اور مجھے لگتا ہے اگر جیسے ہم صبح دورے قرآن سنتے ہیں، تلاوت بھی، تراویح بھی، تو اگر قرآن نہیں ہونا تو استاذہ پھر دل میں ایسے لگتا ہے کہ برکت نہیں ہوتی. بالکل صحیح کہا. فرحین. جی استاذہ میں سعودیہ سے بات کر رہی ہوں. استاذہ آج آپ نے ایک بات میں لیکچر میں ایک بات کہی کہ تکبر کو دور کرنے کے لیے تکبیر کا سہارا لیجیے. تو استاذہ واقعی میں جب ہم کوئی کام کرنے لگتے ہیں تو اچانک سے تکبر کی بنبناہٹ آنے لگتی ہے. تو الحمدللہ آج آپ نے بہت اچھا ریمائنڈر دے دیا کہ تکبیر سے اس کو دور کیا جائے. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیکم. یاسمین علی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاذہ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میں لائیو آپ کے ساتھ ہوں. بہت میری دل کی خوشی تھی. میرے پاس الفاظ بھی نہیں جو میں کہہ سکوں. مطلب میں نے بہت سیکھا ہے آپ سب سے ماشاءاللہ، جنہوں نے اس ٹائم میری لنک بھی شیئر کی، ان جو میم عظما میم جن کے ساتھ میں جڑی ہوئی، فری صاحب، جتنے بھی سارے ہمارے ٹیچرز استاذہ آپ سے جڑے ہیں ماشاءاللہ. میں کشمیر سے ہوں، جموں کشمیر سے ہوں، میں انڈیا سے. بہت خوشی ہو رہی ہے سچ میں آپ سے جی محمد سمیع. جی جی اساتذہ جی، یہ جو فرقان والی بات تھی نا، جس میں کہ ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، تو مجھے سورۃ الفرقان کی آیت یاد آ رہی تھی، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. تو اس میں بھی جیسے جو ہمیں آیات میں جو کمپیریزن جب ہم دیکھتے ہیں نا، اور جو ہمیں یہاں پر بتائی گئی ہے نا بات کہ ہدایت جو ہے واضح دلائل کے ساتھ، اور امثال القرآن کی بھی بات ذہن میں آ رہی تھی کہ کس طرح انسان جب کمپیریزن کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں سکھایا ہے اس کو ہم غور و فکر کرتے ہیں، تو اس سے پھر ہمارے ایمان میں مضبوطی آتی ہے اور پھر ہمارے اندر تقویٰ مضبوط ہوتا ہے. الحمدللہ. بارک اللہ فیکی، بارک اللہ فیک. لامیہ حسن. جی عائشہ ذکی. جی بولیے. لامیہ حسن لاہور ریجن سے. اساتذہ جی، آپ نے آج توفیق کی بات کی نا، تو میرے ذہن میں وہ آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جب واقعی انسان کو توفیق دیتا ہے نا کوئی سکسیس کی، تو میرے ذہن میں ہمیشہ فتح مکہ کا جو ہے نا وہ سارا آ جاتا ہے ذہن میں، اور سورہ نصر کا آتا ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، کہ جب اللہ آپ کو توفیق دے دیتا ہے کسی نیکی کی یا کسی کام کی، تو آپ کو سب سے پہلے اللہ کا شکر، اللہ کی حمد، اور پھر کثرت سے استغفار کرنی چاہیے. تو مجھے یہی آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس رمضان میں وہ جو صحابی تھے جو 1 سال زیادہ زندہ رہے اور اللہ نے ان کو جو ہے وہ درجے دی جنت میں زیادہ شہید کے بنسبت، تو میرے ذہن میں یہی آ رہا ہے کہ اللہ کی توفیق ہے ہمیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. عائشہ. السلام علیکم استاذہ، میں انڈیا سے ہوں. مجھے یہ بات پر بہت زیادہ دل کو لگی ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ قیام اللیل کے ذریعے جو دل کو حاضر کرتے ہوئے ہمیں اس چیز پر غور و فکر کرتے ہوئے قرآن کو اس طرح پڑھنا چاہیے کہ دل کو بہت زیادہ اطمینان سے سکون کے ساتھ اس کے اوپر غور و فکر کرتے ہوئے اس پر عمل کرنا چاہیے. جزاک اللہ خیر. آپ نے اہم بات کی طرف توجہ دلائی کہ یعنی جلدی نہ کریں کسی چیز میں، جلدی نہ مچائیں، بس کام ڈاؤن، انجوائے، یعنی قرآن سے لذت لیں، سکینت لیں. سیمی ابراہیم. ابھی آ رہی میری کلاس میں، ایک منٹ. سیمی. جی، 2 چیزیں کہ ہمارے ایمان کو جو زنگ لگا سکتی ہیں وہ شبہات اور شہوات، اور ان دونوں کا توڑ ہمیں دے دیا گیا کہ شہوات کا توڑ روزہ اور شبہات کا توڑ قرآن، اللہ کا کلام. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیک. جی سبیتا علی. جی استاذہ جی، مجھے ایک چیز اور یہ بہت پیاری ہے، علمی رہنمائی اور عملی رہنمائی قرآن پہ حاصل کرنا. یہ تو کر ہی رہے ہیں، لیکن صبر بہت زیادہ ضروری ہے. یہ شہر الصبر بھی ہے، عاجزی، شکر گزاری، نفس کا کنٹرول، یہ سب کچھ صبر سے کنیکٹ ہوتے ہوئے علم حاصل کرتے ہیں پھر عمل. جی جزاک اللہ. جی حلیمہ. استاذہ، تقویٰ کے حصول کے لیے جو آپ نے بتایا ہے نا، ایک تو نیک اعمال کرنا ہے، وہ تو سبھی کرتے ہیں، جب ہم دین سے لگ جاتے ہیں تو نیک اعمال پہ فوکس، لیکن ہمیں باطنی اور ظاہری گناہ کو دور کرنے کے لیے خاص طور پہ اس رمضان میں لکھ کر ایک کو دور کرنا. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. جی نسبت. نسبت لائن میں ہے. نسبت سب سے اوپر والے مائک کھولیے. شاید نہیں کھول پا رہے ہیں. جی ریاض. السلام علیکم استاذہ، میں ریاض سے بات کر رہی ہوں. جی، آپ نے جو بات کہی ہے ہدایت والی جو خاص ہے اور عام ہے، الحمدللہ اللہ کا بہت شکر ہے کہ یہ میرے فرزند نے حفظ قرآن کیا ہے. اس کا مجھے اتنا اللہ کا شکر ہے کہ وہ خاص ہدایت میں سے میرے فرزند کو دیا ہوا ہے. اور آپ کی جب ترجمہ میں سنا ہے تو پھر ہمیں بہت اتنا شکر، اللہ کا اتنا شکر اور حمد بیان کرنے کی توفیق دے سب کے لیے. حفصہ. السلام علیکم. تو آپ کو جو ہے رمضان کے لیے پراپر شیڈیول اور پلاننگ کرنی چاہیے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ رمضان کا لطف اٹھا سکیں. جی اس کے لیے میرے پچھلے لیکچر سنیے، ان میں نے ان چیزوں کو کافی ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہوا. یعنی جان بوجھ کر اس دفعہ میں اس رخ پہ نہیں گئی کیونکہ جو باتیں آلریڈی موجود ہیں وہاں سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں. جی طیبہ. جی استاذہ جی، میرا
یہ ٹیک اوے پوائنٹ تھا کہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے تو ہم نے بھی اس کو اس مہینے انشاءاللہ تعالیٰ اپنے دل پر نازل کرنا ہے. جی جزاک اللہ خیر. مولانا جی استاد جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے اپنے لیے 2 پوائنٹ بہت پیارے لگے آپ کے، کہ ایک تو رمضان کے لیے جو ہے ہمارے پچھلے جو ہے حدیث کو بھی چھوڑ دیتے تھے اور قرآن پر فوکس کرتے تھے، تو انشاءاللہ ہمیں بھی یہی کرنا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو ہے کتنے ہی لوگ ہیں جو آنکھ اور رکھتے ہوئے کان رکھتے ہوئے جو نہیں رکھتے صلاحیت اس کی تڑپ رہے ہیں، تو اللہ نے ہمیں یہ صلاحیتیں دی تو اس کا بھرپور استعمال کرنا ہے. انشاءاللہ. نجم صاحب. سادہ جی، مجھے آپ کی جو بات آپ نے جو دوبارہ ریمائنڈر دیا نا کہ دل کو حاضر کرنا، مجھے لگا کہ انشاءاللہ ایز اے پروسیس آئی ہیو ٹو بی ریئلی مائنڈفل، اینڈ جیسے آپ نے دوبارہ ایڈ کیا کہ واقعی انجوائے کر کے ٹائم دے کے اس کو کرنا ہے، اینڈ دین الٹیمیٹ ایم یہ رکھنا ہے ہائی لائٹنگ دیٹ کہ ایمان انشاءاللہ تعالیٰ کے ایمان میں اضافہ ہو اور تقویٰ میں اضافہ ہو. جزاک اللہ خیر. میں اگین سب کو ریمائنڈر دوں گی کہ ٹو دا پوائنٹ ڈائریکٹ بات کیجیے. جی سلام دعا اور باتوں کی بجائے جو آپ نے سیکھا ہے یا کوئی ویلیو ایڈ کرے لوگوں کی زندگی میں، سب کا وقت قیمتی ہوتا ہے. جی آفرین. جو یہ بات آپ نے بتائی تھی کہ قرآن سے جڑنے کی اہمیت بہت ہے، بھلے ہم اس کو کبھی کبھی ڈیو ٹو ورک ایشوز اور کوئی بھی وجہ سے فوکس نہیں کر پاتے، بٹ اسٹل کہ اللہ تعالیٰ اس مطلب کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے بندے کو. آئی تھنک دیٹس دا فوکس کہ کسی بھی طریقے سے جڑے رہے. جزاک اللہ خیر. جی سونیا. اقرا. جی یہ بتانا تھا کہ اس میں جو اہم بات آپ نے بتائی کہ اس میں ہم قرآن سے جو کہ جو ہے بہت سی چیزوں میں بچ سکتے ہیں، تو رمضان میں ویسے ٹائم میں جو ہے وہ برکت ہوتی ہے کہ ہم جو ہے اپنا زیادہ سے زیادہ ٹائم قرآن کو دے سکتے ہیں. اور جو مین پوائنٹ تھے شہوات اور شبہات سے بچنے کے، تو عمل کی یہ 2 باتیں بہت اہم تھیں آج کی ہمارے لیے. جی اقرا. جو آپ نے پوائنٹ بتایا تھا کہ رمضان تربیت کا مہینہ ہے اور اس کے بعد ہمیں ایک نیا انسان بن کے سامنے آنا ہے، ہمیں اس میں اپنی تربیت کرنی ہے. انشاءاللہ. نادیہ. جی ہم نے جو کچھ پڑھنا اور سننا ہے اس پر عمل کرنے کی نیت جو ہے وہ ساتھ رکھنی ہے، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، اور پھر جب ہم اس کو نیت میں لائیں گے تو انشاءاللہ پھر عمل کریں گے. انشاءاللہ. سعدیہ. جی افشا. قرآن سے ہمارا تعلق اصل میں اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق کو ظاہر کرتا ہے. اگر ہم قرآن پاک کو 5 منٹ کا دیتے ہیں ٹائم پڑھنے کے حوالے سے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق بھی 5 منٹ کا ہے. اگر 10 منٹ دیتے ہیں تو 10 منٹ کا. جتنا زیادہ اس پر غور و فکر کریں گے یا اس کو دل سے پڑھیں گے تو وہ ہمارے اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرے گا. جزاک اللہ خیر. جی آپ نے بتایا کہ قرآن کی وجہ سے رمضان کا شرف ہے، اور فاسٹنگ از اے وے آئی تھنک ٹو سیلیبریٹ دس رمضان دس منتھ، اور ہمارا گول تک پر. میری ایک ریکویسٹ ہے سب سے کہ سب کو قرآن کی ہدایت کی ضرورت ہے، لیکن خاص طور پہ مسلم یوتھ کے لیے اراؤنڈ دا ورلڈ پلیز ضرور سب دعا میں شامل رکھیں کہ اللہ انہیں قرآن سے جوڑ دے. آمین. ان کے لیے اللہ تعالیٰ اچھے ٹیچرز مہیا کرے جو ان کی بات سمجھیں اور ان کو سمجھا سکیں، کیونکہ بہت سے لوگ یوتھ کے مسائل بیان کرتے ہیں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اگر یوتھ کو اچھے استاد مل جائیں، اچھے رہنما مل جائیں، تو یوتھ کے اندر بہت پوٹینشیل ہوتا ہے. اب یہ ہے کہ اور تو کہیں نہیں ملتے، تو کم از کم آپ خود ہی بن جائیے. جی رابعہ نثار. یس سر جی، میرا پوائنٹ ہے کہ سب سے زیادہ ہمیں محبت اللہ سے ہونی چاہیے. جب ہم جس سے بھی محبت کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے پھر ہم سب چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، تو محبت ہمیں اللہ سے ہونی چاہیے سب سے زیادہ. پھر اس کے کلام سے بھی ہو جائے گی. جی بالکل. نیلوفر. جی کراچی سے ہوں. 2 باتیں مجھے بہت اچھی لگی آپ سے یاد دہانے کے طور پر، کہ ایک تو جو آپ نے فرمایا کہ اپنے ساتھ کسی اور کو بھی بٹھا لیں، تو ہم پلان کرنے میں سوچ رہی ہوں کہ انشاءاللہ جیسے ہمارے گھر میں ہیلپرز ہوتے ہیں، رشتہ دار ہیں، پڑوسی ہیں، نیبرز ہیں، تو کن کن کو انشاءاللہ یہ میسج دینا ہے کہ آج بیٹھ کے دورے قرآن سن رہے ہیں. اگر آن لائن سن رہے ہیں تو، کیونکہ میں نے انشاءاللہ آن لائن سننا کروانا ہے، تو انشاءاللہ آپ کے اس پروگرام میں ہم شریک ہوں گے. دوسری چیز یہ کہ ایک اور بہت اچھی چیز بات لگی کہ اس معنی قرآن پروگرام میں انشاءاللہ ہم پورے قرآن کی لسننگ کر لیں گے انشاءاللہ فہم کے ساتھ ساتھ. تو جزاک اللہ خیر. جی وریشا. السلام علیکم استاذہ، میں گجرانوالہ سے ہوں. قرآن کو جب ہم غور سے سنیں گے تبھی ہمارے دل میں اترے گا، اور تبھی ہمارے دل میں اخلاص پیدا ہوگا اور آنکھوں سے آنسو بہیں گے. جی وہاں.
जी ustazah मैंने ये सीखा है कि छोटे छोटे वक्फों से जो आपने बताया फ़ायदा उठाएं, उनमें हम कुरान को, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली कुरान मोबाइल जो है वो हर टाइम हमारे पास ही होता है, हमारे हाथों में ही होता है, उसमें अगर हम कुरान को मुकम्मल कर लें और छोटे छोटे वक्फों में जो भी अगर हमारा बिजी स्केड्यूल है तो उसमें हम कुरान को जो है तिलावत करें, उसको पढ़ें तो इसके लिए मैं एक बात आप सबसे ये भी कहना चाहूंगी कि आप लोग जैसे यूनिवर्सिटी गोइंग बच्चियां हैं या कॉलेजेस में जा रही हैं या आपके बच्चे जा रहे हैं, तो उनको भी ये चीज समझाएं और उनके मोबाइल पर ऐसी एप्स डाउनलोड कर दें जैसे जिसमें कुरान मजीद हो और वो उसको देख के पढ़ सकें या सुन सकें। और दुआएं ऐप जो है वो उनको डाउनलोड करके दें। सब लोग किसी न किसी कम से कम 5 लोगों को दुआएं ऐप जो है वो जरूर डाउनलोड करवा के दें ताकि वो आगे उससे दुआएं पढ़ सकें और अल्लाह ताला के साथ कनेक्ट हो सके। जी वाह। अच्छा ustazah जी, छोटे छोटे वक्फों वाली और जो आपने ऐप कहा ना वो ईया की नस्ताइन, आपकी ऐप बहुत अच्छी है। मैं अक्सर अपने अज़कार जो है उन्हीं से पढ़ती हूँ। मैंने अपने जो मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं उनको भी ये इंस्टॉल करवाई है, बल्कि कि आप लोग भी इससे पढ़ें, तो अल्हम्दुलिल्लाह। तंजीला जी उस्ताज़ा, मेरा टेक अवे आपकी बातों से ये है कि रोज़े जो है रमज़ान के वो एक्चुअली हमारी तरबियत कर रही है कि हमने अपनी ज़िंदगी इसी तरह ही गुजारनी है जिस तरह कि हम रोज़े की हालत में हो ना, यानी कि हम जो है हराम से बचे और जो कुरान से अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग करें। और कुरान से अच्छी क्या ही हिदायत हो सकती है ना कि वहाँ से हम अपनी हिदायत लें और अपनी आखिरत की कामयाबी के लिए अमल में लेके आए। जी ठीक है, नेक्स्ट। नुसरत रिजाइना से स्केच वन से उस्ताज़ा मैंने 2 पॉइंट अपने लिए लिए हैं कि इंशाल्लाह कुरान के जो अहकामात हैं उन पे पढ़ते हुए मैं दुआ करूंगी कि अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे उन पे अमल करने की, और साथ ही मैं अपना जायजा लूंगी कि मैं कितनी कैपेबल हूँ, बजाय इसके कि मैं लोगों को उस अहकामात में फिट करने की कोशिश करूँ। जज़ाकल्लाह खैर। फरीदा शकील। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं कुरान पढ़ती हूँ और मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे उस पे तदब्बुर करने, उस पे अमल करने की मुझे तौफीक अता फरमाए। आमीन। अनीसा बुखारी। जी अल्लाह से बात करी। जो ये आपने बताया ना फमन ततव्वा खैरन फहुवा खैरुल लहू, ये रोजे के साथ आता है तो सिर्फ यही ज़हन में आता था कि रोजे को खुशी से रखें, लेकिन आपने जो बताया ना कि नेकी का जो भी काम करें दिल की खुशी से करें, तो इसमें बहुत आया कि रोजे में इतने काम हमें मिलने हैं, सहरी करवाएंगे, इफ्तारी बनाना, तरावी पढ़ना, कुरान दूरे पढ़ना, तो दिल की खुशी इसमें शामिल करके भाग भाग के भी करें काम, तो बहुत अच्छा लगा ये पॉइंट। जी मैं एडमिंटन से हूँ और बस मुझे अपना मुहासबा करना है, दूसरों की गलतियां नहीं देखनी, पहले अपनी फिक्स करनी है इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। फरूख तमकीन। जी उस्ताज़ा, मैं इंडिया से हूँ, मेरा नाम फरूख है। मैं रमज़ान के जैसे एक एक दिन लम्हा बड़ा कीमती होता है ना उस्ताज़ा, तो ऐसे में यहाँ इंडिया में खासतौर से एन अफ्तार के वक्त ना घर से इफ्तारी आती है, इफ्तारी के तबादले होते हैं, घर से आते बर्तन खाली करके, तो इसके बारे में उस्ताज़ा क्या कहेंगे हमें? और अपना खाना दूसरों के साथ शेयर कर लें, दूसरों का आप खा लें, लेकिन बहुत वक्त उस पर लगा देना और रमजान को एक फास्टिंग के बजाय फीस्टिंग का महीना बना लेना और सिर्फ खाने पीने पे तवज्जो रखना, तो ये तो उसकी रूह के खिलाफ है। रोजे में तो कहा जाता है खाना ना खाओ और जब हमें मौका मिलता है तो अगली पिछली कसर निकाल दे, ये दुरुस्त नहीं है। जी नेक्स्ट पर्सन। अस्सलाम वालेकुम, मैं इंडिया से हूँ, हैदराबाद से। इसमें से मैंने अहम बात ये देखी है कि कुरान पढ़ने से रहनुमाई तो मिलती है, मगर साथ साथ कुरान फरकान भी है, तो हक और बातिल के बीच में फर्क भी पता चल जाता है कि आगे कोई कंफ्यूजन नहीं रहती। जज़ाकल्लाह खैर। फरह जबी। अस्सलाम वालेकुम, मैं कराची से हूँ। यहाँ पे मुझे हदीस याद आ रही थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दिलों को जंग लग जाता है जैसे लोहे को जंग लगता है। तो सहाबा कराम ने फरमाया कि दिलों को जंग कैसे दूर करें, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कसरत से कुरान पढ़ो और मौत को कसरत से याद करो। तो कसरत से कुरान पढ़ना है ताकि हमारे दिलों का जंग इंशाल्लाह दूर हो। जज़ाकल्लाह खैर। मासूमा। उस्ताज़ा, मैं इंडिया से हूँ और मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी इसमें कि अहमद बिन हम्बल कहते हैं कि मैंने ख्वाब में अल्लाह सुब्हानो तआला को धुंधला देखा और उनसे पूछा कि आपका सबसे पसंदीदा अमल कौन सा है, तो अल्लाह सुब्हानो तआला ने बोला कि कुरान का पढ़ना। अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए सबसे अहम वसीला कुरान की तिलावत है। जी आप चूंकि वक्त खत्म हो गया है, मैं आप लोगों से इजाजत चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया। जी आप जो बोलिए बात। जी उस्ताद अस्सलाम वालेकुम। जी हैदराबाद इंडिया से हूँ मैं। उस्ताद मुझे ये लगा है कि वरतील कुरान और तरतीला, जैसे कि रमजान का महीना आता है, हम अपनी ये गड़बड़ में नहीं रहना कि हमको कुरान खत्म करनी है, हमको उस पर गौर फिक्र करके पढ़ना है। ये नहीं कि कुरान को खत्म करने का एक काम हुआ है रमजान में, हमको खत्म करना है, एक एक वर्ड पे हमको तवज्जो करना है। एक तो करना ही चाहिए। ठीक है जी जी इंशाल्लाह।
بس اس پر وقت پر اپنا کنسنٹریشن دینا ہے. بارك الله فيكم. سبحانك الله جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا يا رمضان شهر التوبة والغفران مرحبا بك رمضان رمضان شهر الذكر والإحسان أهلا وسهلا يا رمضان شهر الصدقة والإكرام مرحبا بك رمضان رمضان أهلا وسهلا يا رمضان. جزاک اللہ خیرن کثیرا.